وابستہ ہونے کی سعادت مل گئی، اجتماع میں آ رہے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بیانات سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی مدنی کاموں کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا، فیضان سنت کا درس دینے میں ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا۔ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم جا سکتے ہیں، لیکن مدنی قافلے کا سفر ہم کرنے میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اس 1431 سنہ ہجری کے آغاز پر ہی اپنا ذہن بنا لیا ہو کہ میں انشاءاللہ اس 1431 سنہ ہجری کے فلاں مہینے میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ آج ہم داتا صاحب کے حوالے سے ہم بیان سن رہے ہیں، جی ہاں، یہ وہی مرکز الاولیاء ہے جہاں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غالباً 1993 میں آپ نے 12 ماہ کا سفر کیا ہے۔ 12 ماہ کا سفر الحمدللہ امیر اہل سنت نے مرکز الاولیاء میں کیا، تو آپ نے زندگی میں جب 12 ماہ کا سفر اختیار کیا، اس کے بعد اپنے متعلقین اور محبین کو فرمایا کہ آپ بھی کریں۔ تو ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کر لیا ہو؟ ہم کہیں گے جناب ہمیں گھر سے اجازت نہیں ملے گی، ہمیں کاروبار سے اجازت نہیں ملے گی، ہمیں نوکری سے اجازت نہیں ملے گی۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے گھر میں کبھی بات کی ہو؟ کیا بات کی ہے کبھی؟ یا خود ہم نے یہ خیالات کی بلڈنگیں بنا لی ہیں کہ جناب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، اور یہ مختصر سی زندگی ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور محاسبہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ افسوس، مدنی ماحول پانے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں اپنی سوچ مدنی بنانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس دین اسلام کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیں۔ ہمارے آقا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا، اور آج بھی جو علم دین حاصل کرتے ہیں، داتا صاحب ان سے کیسی شفقت فرماتے ہیں، ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور یہ الحمدللہ مدنی بہار ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بیان جوش ایمانی میں فرمائی ہے۔ جوش ایمانی میں یہ مدنی بہار آپ نے ارشاد فرمائی، اور جوش ایمانی رسالہ اگرچہ بیان کسی اور موضوع پر ہے، لیکن اس بیان کے رسالے کی خصوصیت یہ کہ اس پہ داتا صاحب کے مزار شریف کا عکس بھی بنا ہوا ہے۔ تو اسی رسالے سے انشاءاللہ میں آپ کو وہ مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا، یعنی داتا صاحب کے دربار پر سے جو ملحق جو مسجد ہے، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ وہاں 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا۔ اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی، پھر کہنے لگے الحمدللہ عز وجل، آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ گناہگار کے خواب میں تشریف لائے۔ اور کچھ اس طرح فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ لہذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ حضرات قبول فرمائیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ ہوا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدنی قافلے کے مسافرین
میں جو سفر کرتے ہیں، جو علم دین سیکھتے سکھاتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو؟ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، داتا صاحب کے عرس کا مہینہ ہے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ داتا صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ سفر المظفر میں ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ دیکھیں آئندہ جمعہ 5 فروری یوم تعطیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اتوار بھی باب المدینہ میں چھٹی ہوتی ہے، 2 چھٹیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو جو عموماً کاروباری حلقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح کی چھٹیوں کا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس پورا ہفتہ بھی ہے، صبح ہی ہاتھوں ہاتھ اگر سفر کرنا چاہیں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد ہی مدنی قافلے سفر کریں گے، اور اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو مزید 1 ہفتے کی تیاری کر لیں، تو یہ بھی ہو اور داتا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور بھی اسلامی بھائی کو تیار کر کے بھرپور مدنی قافلے سفر کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا اسم گرامی شیخ ابو الفضل بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ سلسلہ جنیدیہ کے شیخ کامل ہیں۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت تھی، اور ہمہ وقت آپ جب مرید ہوئے تو پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اب تمہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ علی، اگر حق تعالی نے تمہیں ثمربار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ۔ جب پیر و مرشد کا یہ حکم سنا تو مرید کامل نے کیا کہا؟ جو شیخ کا حکم ہو، لبیک لبیک یا مرشدی، میں حاضر ہوں۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا تمہیں مرکز الاولیاء لاہور جانا ہوگا، وہاں ایک مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے۔ تو جب داتا صاحب نے یہ سنا کہ مجھے پیر و مرشد سے دور ہونا پڑے گا تو بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، لیکن مرشد کا حکم تھا، اور عاشقان مرشد تو نعرہ لگاتے نا کہ مرشد کے فرمان پر، مرشد کے فرمان پر، مرشد کے فرمان پر تو جان قربان ہے۔ اب خود سوچ لیں کہ جان تو مانگی نہیں جا رہی ہے، ابھی تو وقت مانگا جا رہا ہے نعرہ ہمارا بھی الحمدللہ۔ تو جب مرشد کا حکم ہوا کہ اب سفر اختیار کرنا ہے تو لبیک، میں حاضر ہوں۔ وقت آیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور چہرہ مبارک پر رنج و الم کے گہرے سائے یہ نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 2 ماہ کا سفر اختیار کرنے کے بعد داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے۔ شام ہو چکی تھی، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اس لیے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام فرمایا۔ ایک قدیم نسخے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آ کر ٹھہرے تھے، اس جگہ ایک بلند ٹیلا تھا، اس پر ایک کریر کا درخت تھا، اس درخت کی لکڑی یہ آج بھی دربار شریف میں موجود ہے، یعنی 1000 سال گزر چکے ہیں کم و بیش۔